السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوشل میڈیا کے دور میں راتوں رات شہرت پانے کے لیے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے نوجوان نسل کیسے حرکتیں کرتی ہیں، کسی سے ڈھک چھپ کر نہیں کرتے ہیں۔ اس شہرت کو پانے کے لیے ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ جیسے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور وہیں دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم یوٹیوب پر بھی پیچھے نہیں ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے چیلنجز کیے جاتے ہیں، اور بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ترکش یوٹیوبر کا ایک واقعہ بتائیں گے، جب اس نے اپنی مشہوری کی خاطر اس نے خود کو قبر میں 6 گھنٹے تک بند کیا، پھر اس کا کیا حال ہوا۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، یوٹیوب اس دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ ویڈیو کانٹیکٹ اپلوڈ کر کے آپ یوٹیوب پر ڈالتے ہیں اور آپ کو ویوز بھی ملتے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو ادائیگی کی جاتی ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی ایپ فیس بک نے بھی اسے فالو کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ یوٹیوب کا سحر نہ توڑ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہر لوگ اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں اور پھر کم وقتوں میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک 25 سال کا ترکش یوٹیوبر نے ایسا کیا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس ترکش یوٹیوبر نے اپنے فالوورز سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ خود کو تابوت میں بند کروا کے زمین میں گڑوائیں گے اور پھر اس کی ویڈیو بھی بنائیں گے۔ پھر جب اس کے یوٹیوب پر 4 لاکھ سے زیادہ تعداد بڑھ گئی تو اس نے اپنا وعدہ کرنے کے لیے 20,000 کا باقاعدہ تابوت بنوایا۔ اس نے تقریباً 6 گھنٹوں تک اس تابوت کے اندر خود کو دفن کروایا اور مسلسل اس میں دفن ہی رہا۔ قبر کے اندر تقریباً 6 گھنٹے رہنے کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میڈیکل ٹیم اس کے لیے موجود تھی۔ ان میڈیکل ٹیم کے پاس ریڈیو، کیمرہ اور آکسیجن، ساتھ طبی آلات بھی تھے کہ قبر میں موجودگی کے ساتھ یوٹیوبر کے صحت کا بھی خیال رکھا جا سکے۔ اس نوجوان یوٹیوبر کو 6 گھنٹے کے بعد جب قبر سے نکالا گیا، جس پر ان کی حالت کافی بہتر تھی، قبر سے باہر آنے کے بعد اس نے اپنے فالوورز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ترک یوٹیوبر کے ویڈیو کو اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں اور بہت سے لوگ اسے ٹیرنگ سٹار کے نام سے قرار رہے ہیں، اور وہیں پر بہت سے لوگ اسے سخت تنقید بھی کر رہے تھے کہ بلا شبہ یہ مسلمان نوجوان نسل کی اخلاقی گراوٹ کے ایک نشان ہے کہ وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے دین کا مذاق بنا رہے ہیں۔ بہرحال، آپ اس سوال سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، یہ واقعہ سننے پڑھنے کے بعد ہمیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ یہ واقعہ سبق آموز ہے۔ ہو سکتا ہے اس واقعے کے سننے کے بعد بہت سے لوگوں کی دل کی حالت بدل جائے۔ یہ عبرتناک داستان 2 نوجوانوں کی ہے۔ انہوں نے مردے پر بیتے ہوئے حالات کے بارے میں توش کی تو اس کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی۔ کہتے ہیں کہ شام کا وقت تھا، 2 نوجوان شام کے وقت قبر کھنوا رہے تھے۔ یہ قبر ان کے قریبی دوست کی تھی جس کی شادی کی تیاری اس کے گھر میں زور و شور سے ہو رہی تھی۔
لیکن خاندانی دشمنی کی وجہ سے کسی نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور شادی کی خوشی والا گھر ماتم والا گھر میں بدل گیا۔ شام کے وقت قبرستان کی کھدائی پوری ہو گئی۔ کھودنے والے نے انہوں سے کہا، آپ یہیں پر کھڑے رہیں، جنازہ آ جائے تو مجھے آواز دے دینا، میں اپنی جھونپڑی میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ قبر کی رکھوالی کے لیے 2 لڑکے موجود، ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کو فون ملایا اور کہا کہ میت کو گھر سے یہاں قبرستان لانے میں کتنی وقت لگے گی۔ یہ پوچھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زاروں قطار رونے لگا، کیونکہ مرنے والا نہ کہ اس کا کزن بلکہ بہت بہترین دوست تھا۔ اس کے ساتھ قبر کی کھدوائی کرنے کے لیے اس کا دوسرا دوست آیا تھا۔ شام کی وقت تھی اور وہ دونوں غم سے نڈھال قبرستان میں کھڑے تھے۔ قبرستان میں اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا اور ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ یہاں قبرستان میں کس قدر خوف ہے، یہاں صرف مردے ہی رہ سکتے ہیں، یہاں کوئی زندہ انسان رہ نہیں سکتا۔ زندگی اور موت کے متعلق گفتگو کرنے کے دوران یہ موضوع بھی آ گیا کہ قبر کے اندر فرشتے کس طرح آتے ہیں اور مردے سے حساب لیتے ہیں۔ شام کا اندھیرا، قبرستان کا ماحول اور قبر کنارے، یہ دونوں نوجوان موت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور یقیناً خوف کے اثر میں تھے۔ اسی دوران جب دوسرے لڑکے کے فون میں گھنٹی بجی تو وہ ایک دم ڈر گیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر قبر کے اندر جا گرا۔ وہ نوجوان اپنا فون نکالنے کے لیے تازی قبر کے اندر کود گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا مہنگا فون مٹی کے اندر دب چکا تھا۔ قبر کے اندر اترنے پر اسے خوف تو آیا، مگر اس نے اپنا فوراً فون اٹھانے کے بعد اپنے دوست کو پکارا تو اس کے دوست نے واپس اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قبر سے باہر نکالا۔ پھر یہ دونوں کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے اور اپنے کزن کے میت کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے کہ وہ نوجوان جو قبر میں اترا تھا، اچانک اس کے ذہن میں کچھ خیال آیا۔ اس نے کہا، کیا یہ قبر کے سلیبے تم ایک ایک کر کے اٹھا سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں بالکل، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے قبر میں اترنے جا رہا ہوں تاکہ یہ محسوس کر سکوں جب کوئی قبر میں ہوتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ تم یوں کرنا، میرے قبر میں اترنے کے بعد یہ سیمنٹ کے سلیبے قبر پر رکھ دینا۔ اور دوسرا شخص یہ بات سننے کے بعد لرز گیا اور اس نے کہا، تمہیں اس وقت اس طرح کی باتیں سوچ رہی ہیں اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جنازہ یہاں آ گیا تو لوگ ہمیں کتنا برا بھلا بولیں گے کہ اپنے دوست کے قبر کی بھی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اس کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور اس نے کہا کہ وہ صرف چند منٹ کے لیے قبر میں رکنا چاہتا ہے اور ویڈیو بنا کر پھر واپس آ جائے گا۔ اس نے اپنی دوست سے کہا، یہ میری آخری شرارت ہوگی، آج کے بعد میں کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ جب وہ اپنی خواہش پر بازد رہا تو دوسرے دوست نے یہ بات مان لی اور وہ اٹھ کر جا کے قبر میں بیٹھ گیا اور دوسرے دوست نے اوپر سے اس کی قبر کو بند کر دیا۔ آخری سلیب رکھنے کے دوران اس نے اپنے دوست سے یہ کہا، اس نے مذاق کیا اور بولا، اگر تم کہو تو تمہاری قبر پر مٹی بھی نہ ڈال دوں۔ اس نے کہا، ہاں بالکل، تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس نے اپنے دوست کی قبر پر مٹی ڈال کر اسے باقاعدہ طور پر زندہ دفن کیا اور خود کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا، لیکن خوف کے مارے اس کا برا حال تھا اور چنانچہ کچھ منٹ بعد فوراً وہ قبر کے پاس گیا اور اپنے دوست کو میسج کیا
کیا اب اوپر سے یہ ساری چیزیں ہٹا دوں؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ کہیں مٹی کے اوپر سے سگنل نہیں آ رہے ہوں گے، تو پھر اس نے کال کیا مگر کال بھی نہیں لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کا دوست مٹی تلے موجود ہے، کیا پتہ اس کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل آ جائے۔ تو اس نے فوری طور پر قبر سے مٹی اٹھانی شروع کر دی۔ جب اس نے سیمنٹ کی سیل اٹھانا شروع کیا، وہی سیل جو اس نے چند منٹ پہلے خود اٹھا کر رکھی تھی، اب اس سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کافی دیر کوشش کرنے کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا اور ڈر کے مارے وہ فوری طور پر گرکن کی جھوپڑی کی طرف دوڑا اور اسے اپنے ساتھ آنے کو بولا۔ گرکن قبر کے پاس پہنچا تو وہاں پر موجود سیلے اور مٹی دیکھ کر کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنازہ آ جائے تو آپ مجھے فوراً بلائیے۔ لیکن جب لڑکے نے پورا معاملہ سمجھایا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ان دونوں نے مل کر وہ سلیبیں اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اب وہ سلے ان دونوں سے نہیں اٹھ رہی تھیں۔ اب تو اس لڑکے کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ زاروں قطع رونے لگا۔ اس نے روتے روتے اپنے بھائی کو کال ملائی اور اسے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس کے بھائی نے یقین دہانی کروائی کہ جنازے سے پہلے وہ خود قبرستان پہنچ رہا ہے۔ دوسری جانب وہ لڑکا غم سے اتنا نڈھال ہوا کہ اپنی ہوش کھو بیٹھا۔ اس کا بھائی جب قبرستان پہنچا تو اپنے بے ہوش چھوٹے بھائی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ گرکن جو پتہ تھا اس نے سب بتا دیا اس کے بھائی کو۔ ان کے لیے حیرانی کا مقام یہ تھا، وہ سلیبیں ان سے بھی نہیں اٹھ پا رہی تھیں، تو انہوں نے جنازے کے لیے لائی گئی دوسری قبر تیار کی اور اسی دوران ویڈیو بنانے والے نوجوان کے گھر میں اطلاع کر دی گئی اور وہاں پر کوہرام مچ گیا۔ اپنے بچے کے لیے وہ قبرستان پہنچے تو سب سے پہلے انہیں یہ سوال آیا کہ شاید اس کے بیٹے کے دوست نے اسے نقصان پہنچائے ہو اور اب یہ اپنا گناہ بچانے کے لیے جھوٹی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تو تب ثابت ہو سکتا کہ جب وہ قبر کھودواتی۔ لڑکے کے ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے سارا ماجرا دریافت کرنے کو بولا تو اس نے پوری بات انہیں تفصیل سے بتا دی کہ کس طرح ان کا بچہ مردے پر گزرنے والے حالات کو محسوس کرنے کے لیے قبر میں اترا۔ وہاں کی ویڈیو بنانا چاہتا تھا مگر یہ مشکل پیش آ گیا۔ پھر جب وہ پہلا والا جنازہ آیا تو اسے دوسری تیار کی گئی قبر میں اتار دیا گیا۔ تدفین کے دوران سارے شرارتیں کرنے والا اس نوجوان کے گھر والے یہ کوششیں کرتے رہے کہ کسی طرح سے قبر کو کھود کر اس کے لڑکے کو باہر نکالا جا سکے۔ پھر مشینیں بلوا کر وہاں سے سیلیں ہٹوائی گئیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ نوجوان قبر کے اندر ہی مر چکا تھا۔ وہاں موجود عالم دین کا کہنا تھا، قبر دراصل اس دنیا سے پردے کا نام ہے۔ اس نوجوان نے اپنی شرارت سے اس پردے کو فاش کرنے کی کوشش کی تو اسے عبرتناک سزا دے دی گئی۔ دوستو، جو بھی قدرت کے معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی عذاب تیار ہوتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔